بلوچستان کی تاریخ کے حوالے سے چھٹے پروگرام میں آپ کا ویلکم ہے، سواگت ہے، خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان کا جو 1947 کا یہ جو سارا صورتحال تھی، اس میں بھارت کا کیا کردار تھا۔ جیسے میں نے بتایا، انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ 1935، 1947، یہ سارے جو تھے ان کے تحت طے یہ ہوا تھا کہ جو مہاراجہ ہیں یا جو خان ہیں مختلف ریاستوں کے، وہ یہ طے کریں گے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ یہ بھارت کی 560 سے زیادہ ریاستوں پہ یہ لاگو ہوتا تھا، یہ شک لاگو ہوتی تھی۔ لیکن یہاں سوال یہ آ جاتا ہے کہ بلوچستان اور برٹش انڈیا کے جو تعلقات تھے وہ مختلف نوعیت کے تھے، اور یہ تعلقات جو ہیں یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ قسم کے تعلقات تھے، یعنی جو خان آف کلات یا کلات کی جو سرکار تھی اس کے برٹش انڈیا کے وزارت خارجہ کے ساتھ معاہدے تھے یا تعلقات تھے، اور وہ کیٹیگری بی میں تھی۔ کیٹیگری اے میں وہ ریاستیں یا پرنسلی اسٹیٹس تھیں جو برٹش انڈیا کے سیاسی انتظام کے ماتحت تھیں، تو یہ دو ڈیفرنٹ کیٹیگریز تھیں۔ اب لہٰذا اس پہ تو ریفرینڈم کا بلوچستان میں تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہ ہم جو اگلا ہمارا ہوگا ایپیسوڈ، یعنی اگلا جو پروگرام ہوگا قسط نمبر 7، اس میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ ریفرینڈم کا کیا ڈرامہ رچایا گیا، اور وہ سارا اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے اگلے پروگرام میں۔ اس میں بھارت کا جو رول ہے اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ بحثیں جو ہے وہ اس حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ 4 اگست 1947 کے معاہدہ قائمہ جو ہوا تھا، اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، جو دلی گول میز کانفرنس کے بعد ہوا تھا، اس پر پاکستان اور کلات نے دستخط کر دیے تھے۔ تو اس کے بعد خان آف کلات نے انڈیا کو بھی اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے دعوت دی اور درخواست کی کہ دلی میں آزاد کلات ریاست کی ایک ٹریڈنگ پوسٹ یعنی تجارتی ایجنسی جو ہے وہ قائم کرنے دی جائے۔ یہاں پہلی دفعہ یہ نظر آتا ہے کہ نہرو نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ اب یہ کیوں انکار کیا، یہ ایک معمہ ہے، اور اس پر آگے چل کے بات ہو سکتی ہے۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں نہرو نے اتنے کروشل موقع پر ایسا فیصلہ کیوں کیا، ایسا انکار کیوں کیا۔ تیسری چیز جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ نومبر 1947 میں یہ افواہ اڑائی گئی۔ اب پارٹیشن ہو گیا ہے، نومبر 1947 ہے ایکسکیوز می، تو نومبر 1947 میں یہ افواہ اڑائی گئی کہ پاکستان کے سیکریٹری جو خارجہ تھے اکرام اللہ، انہوں نے خان یہ کہا ہے کہ خان جو ہے وہ کلات اور بھارت اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے کہ کلات کو ضم کر دیا جائے یا بھارت میں یا افغانستان میں۔ نمبر 4 یہ افواہ کہ مارچ 1947 میں، یعنی یہ تو نومبر میں یہ سیکرٹری خارجہ نے افواہ اڑائی، اس سے پہلے مارچ 1947 میں جو ہے وہ خان آف کلات نے صمد خان کو نامزد کیا کہ وہ کانگریس کمیٹی کے ساتھ جو ہے مذاکرات کریں اور کلات کا مقدمہ پیش کریں۔ صمد خان جو ہے یہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ممبر بھی تھے۔ تو جواہر لال نہرو نے کلات کی آزاد حیثیت کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا اس وقت۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ماؤنٹ بیٹن سے نہرو صاحب کی سر ملی ہوئی تھی، کیونکہ جموں کشمیر کی آزادی کی جو جنگ ہے اس میں بھی نہرو نے خام خواہ جنگ بندی کی اور پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو پاکستان کے پاس رہنے دیا۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو گریٹ گیم تھی برٹش انڈیا اور رشین ایکسپینشن کی، جب یہ 1947 پارٹیشن کے مسئلے پہ آئی تو اس میں نہرو جی کو بھی آن بورڈ لیا ہوا تھا ماؤنٹ بیٹن نے، اور نہرو کو پورا پلان بتایا ہوا تھا کہ بھائی یہ سوویت یونین کا راستہ جو ہے بلاک کرنے کے لیے کشمیر اور بلوچستان دونوں کو ہم نے جو ہے وہ یا تو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے انڈر دا امبریلا آف برٹش،
یا پھر ان کو پاکستان میں شامل کرنا ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ 1947 22 اکتوبر کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں جب وہ 1949 جنوری تک چلی، وہ اس میں جب پاکستان کی فوجیں پسپائی اختیار کر رہی تھیں، تو پھر جو ہے یہ پی او جے کے علاقے جو ہے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے اور گلگت بلتستان کے علاقے کیوں آزاد نہیں کرائے، اور کیوں نہرو جو ہے سیز فائر کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں چلے گئے۔ بہرحال غوث بخش بزنجو جو ہیں یہ اس وقت صدر تھے کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کے۔ ان کو مولانا ابوالکلام آزاد سے ملنے کے لیے بھیجا خان آف کلات نے، اور یہ جو مولانا ابوالکلام آزاد ہیں یہ اس وقت کانگریس کے صدر تھے۔ مولانا آزاد نے اس بات سے اتفاق کیا کہ بلوچستان ایک آزاد ریاست ہے اور کبھی بھی برٹش انڈیا کا حصہ نہیں رہا، اور 1876 یعنی 1876 کے جو معاہدہ ہے اس کے تحت یہ آزاد ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بلوچستان آزاد رہ نہیں سکتا۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے یہ اس لیے بھی تشویشناک لگتی ہے جو نہرو کا رویہ تھا اس وقت، کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے خان آف کلات کو کلات کی ریاست کا تجارتی ایجنسی وہاں کھولنے نہیں دی دلی میں؟ کیا وہ اس لیے نہیں کھولنے دی کہ اگر وہ کھولنے دیتے تو باضابطہ طور پر انہیں کلات کی ریاست کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کرنا پڑتا، جو انہوں نے نہیں کیا تھا۔ پاکستان نے تو کر لیا تھا، اور باقاعدہ کراچی میں کلات کے ریاست کا سفارت خانہ بھی کھل گیا تھا، جھنڈا بھی لگا ہوا تھا، سارا کچھ تھا، لیکن انڈیا نے ایسا نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے کہ کانگریس سے بھی مایوس ہو گئے، مولانا آزاد جو صدر تھے کانگریس کے انہوں نے بھی مدد کرنے سے خان آف کلات کی انکار ہی کر دیا۔ تو ایسے میں یہ ہوا کہ 1948 آ جاتا ہے، 27 مارچ۔ اب یہ یاد رکھیں کہ 27 اور 28 مارچ کو پاکستان نے حملہ کیا 1948 میں، 1948 میں۔ تو اب 27 مارچ کو آل انڈیا ریڈیو سے ایک پریس کانفرنس کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں وی پی میمن نے خطاب کیا دلی میں، اور رپورٹ میں کہا گیا کہ وی پی میمن نے دعویٰ کیا ہے کہ خان آف کلات بھارت میں شامل ہونے کے لیے بھارتی سرکار پر دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن سرکار سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ آل انڈیا ریڈیو سے چلا۔ خان صاحب نے رات کے 9 بجے آل انڈیا ریڈیو کی خبروں میں جب یہ سنا تو وہ غصے میں آ گئے۔ یہاں سے ایک اور نئی افواہ جاری ہوتی ہے کہ خان آف کلات نے غصے میں آ کے محمد علی جناح کو اطلاع دی، 27 مارچ کو اطلاع دی کہ وہ پاکستان سے ہلاک کرنا چاہتے ہیں جی، کیونکہ انڈیا نے ان کی بےزتی کر دیا، تو انہوں نے اٹھ کے غصے میں فون کر دیا پاکستان کو کہ ہم ہلاک کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس اطلاع کیسے دی، تار دی، مراسلہ دیا، ٹیلی فون کیا، اس کا کوئی تاریخ میں ریکارڈ نہیں ہے، اسی لیے ان کو افواہیں کہا جاتا ہے۔ اب اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 27 مارچ 1948 کو آل انڈیا ریڈیو سے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جی یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے وی پی میمن کی، اور وہ اس پہ ہوا۔ 29 مارچ کو 2 دن کے بعد 1948 بھارتی کابینہ کی میٹنگ کے جو منٹس ہیں، جو نوٹس لیے جاتے ہیں کیبنٹ کے، ان میں وی پی میمن کے اس بیان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نہرو نے آئین ساز اسمبلی کے اندر یہ بیان دیا کہ وی پی میمن نے کے کمنٹس کو آل انڈیا ریڈیو نے غلط رپورٹ کیا ہے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ کیا یہی وجہ ہے بھارت نے کلات پر پاکستان کے حملے اور قبضے کی مخالفت نہیں کی، کہ یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ گریٹ گیم کا پلان ہے، یہ انگریزوں کا پلان ہے، ایک کالونی بنا کے رکھنا ہے برٹش کے ڈائریکٹلی، یا اس کو پاکستان میں دینا ہے لیکن اس کو آزاد نہیں چھوڑنا؟ کیا نہرو کو اس بات کا پتہ تھا؟ کیا نہرو ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ آن بورڈ تھا تھرو آؤٹ انڈیا کی پارٹیشن کے حوالے سے؟ اور کیا اس کے لیے ہی یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ نہرو کو
اس نئے پیدا ہونے والے ملک ریپبلک آف انڈیا کا پرائم منسٹر بنایا جائے گا. یعنی وزارت عظمیٰ کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نہرو نے ہندوستان ٹوٹنے دیا؟ ہندوستان کے ساتھ جو دوسری ریاستیں تھیں ان کو بچانے کے بجائے ان کو پاکستان کی غلامی میں جانے دیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب ہر کوئی تلاش کر رہا ہے. ملتے ہیں تاریخ سے متعلق، بلوچستان کی تاریخ سے متعلق 7ویں ایپیسوڈ میں. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.